ارطغرل غازی نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ ارطغرل بہت بہادر اور کمال ذہانت رکھنے والا شخص تھا۔ دین سے لگاؤ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خوب محنت کر کے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے پر مہارت حاصل کی۔ ارطغرل کا تعلق اوغوز کے کائی قبیلے سے تھا اور اس کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل 1190 میں ترکی کے موجودہ صوبے بورسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، مگر یہ علاقہ سردیوں میں رہنے کے لیے بالکل مفید نہ تھا۔ اسی لیے سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھی جگہ تلاش کی جائے اور وہاں چلے جائیں۔ اسی غرض سے سلیمان شاہ نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین سلطان العزیز حکومت کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ ارطغرل کو حلب بھیجا جاتا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کائی قبیلے کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ ایک دن ارطغرل اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ صلیبی فوجی کچھ قیدیوں کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اس نے ان تمام صلیبیوں کو نارے جہنم بھیجا اور قیدیوں کو بازیاب کروا کر اپنے قبیلے لے آیا۔ اس حملے میں اناطولیہ پر قابض صلیبی سردار کمانڈر تیتوش کا بھائی مارا گیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اس میں ایک بوڑھا شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی حلیمہ اور ایک بیٹا شہیر ان کے ساتھ تھا۔ شہزادہ نعمان اور ان کے بچوں کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی قبیلے کے سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ارطغرل حلب میں سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی عقل مندی اور بہادری سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے بہت نزدیک تھا۔ یہاں پر رہنے کا مطلب موت کے منہ میں رہنے کے برابر تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے وہاں جانے کی مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر لے جا کر آباد ہو گئے۔ صلیبی کمانڈر تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کر دیا اور اپنی منافقانہ چالیں چلتا رہا، لیکن کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد منگولوں نے ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور سب کو رونگتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو برباد کر دیا۔ قبیلے کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ارطغرل کے بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے سرداروں اور اس کے بھائی نے مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ ارطغرل کو اس بات کا پتہ تھا کہ منگول ایسی سازشوں سے باز نہیں رہیں گے اور بار بار جانی و مالی نقصان دے کر سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس قبا آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ منگولوں کے خلاف جنگ میں ارطغرل کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسہ دے کر اپنی طرف کر لیا اور سردار بن گیا۔ اس کے سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا اور سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نبیان کو ایک جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل غازی کو ایک اللہ کے ولی ابن العربی کی مدد بھی حاصل تھی، جو اس کے ہر فیصلے پر اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کی قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی کا فیصلہ نہ مانتے ہوئے اپنی ماں، چھوٹا بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد قبیلے میں فاقوں کی نوبت
آ گئی۔ اس دوران قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور یہ قالین بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن یہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر ان کا سب سے بڑا حریف چاویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار بیگ کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے کافی سپاہیوں کو شہید کیا اور ان کا تمام مال جلا دیا۔ اس ضرب سے ان کے قبیلے کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا، اور یہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس جاسوس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے حنلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چابیدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینا چاہا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مداخلت کی اور اس کو بچا لیا۔ امیر سعد الدین کوپک چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کے قبہ آباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے حنلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور حنلی بازار کو سلطنت میں دینے کے بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس ہی کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس پورے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چار سائے قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دے دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے ارطغرل سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال بیگ ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی اریال اور بہن اصلاحان ارطغرل کا ساتھ دیتے رہے۔ اریال جان فشائی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست نورگل سے اس کی شادی کروا دی، لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کے بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور چاویدار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بیگ کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بیگ کی سازشوں میں اس کی مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر بیگ کو قتل کر دیا اور چاویدار قبیلے کا نیا سردار نورگل کو بنا دیا۔ اس سے نپٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعہ فتح کر دیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائے سار قلعہ اور حنلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان کو اس نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، مگر یہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے قبہ آباد اور نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر اس کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈلوا دیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کاراچار سار قلعے اور اس کے علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنال نامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ گورنر مقرر کر دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے والد کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور آزاد کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کوپک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ ذمہ داری ارطغرل کو دے دی۔ ارطغرل نے گنال بیگ کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر اس سعد الدین کوپک کو قتل کر دیا اور سلطنت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا اور خود قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر گیا۔ تو سوگوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ آس پاس کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ ارطغرل نے حنلی بازار کو بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود سوگوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔
اس دوران اختائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اختائی خان کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب ارطغرل اختائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اختائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے ارطغرل کا پیچھا کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اختائی خان کے بیٹے کو اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسیڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب قبیلے واپس پہنچا تو اس نے سوگوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاری شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوگوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈس بذات خود اس کے پاس آیا اور شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں صلیبیوں کی جانب سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر لی، جو اب ارطغرل کی جاگیر تھی۔ کوسیڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی، منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھے۔ مسلم امراء ان سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ اس دوران ارطغرل نے سوگوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر رکن الدین بیبرس اور برکھا خان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین کے کوس اور حامی قبائل کو اکٹھا کیا کہ ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس چکا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی۔ ڈراگوس تھا جو ارطغرل کو سوگوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ صلیبی کمانڈر ڈراگوس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے اندوز الپ پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری کی وجہ سے یہ سب اس مشکل سے نکل سکے۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس صورتحال میں کسی طور تھا ان معمولی دشمنوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ارطغرل نے منگولوں کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ایرک بوکا ارطغرل کو قتل کرنے کے لیے سوگوت آیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی، ارطغرل کے خلاف منافقتیں کروائی اور ہر طرف جال بننے لگا، لیکن ایک مرتبہ پھر ارطغرل اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے ڈراگوس کو بے نقاب کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور الباستی بھی جب ارطغرل کے خلاف کھل کر سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے دشمنوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برکھا خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ایرک بوکا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برکھا خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور ایرک بوکا بھی برکھا خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برکھا خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی۔ اس نے برکھا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل قبیلے واپس آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بیگ کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور اسی بیماری سے مر گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، دشمنان اسلام اور غداروں کی گردنیں کاٹتے ہوئے سب کو بتا دیا کہ جو اسلام کا دشمن ہوگا اس کا یہی حال کیا جائے گا۔ ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور شہر سوگوت میں ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔
ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس کائی قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔